اگر غریب ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے کرنے پر غریب ہے۔ یہ ریت کی ڈھیری کی طرح ہوتا ہے، آپ نیچے سے نکالو تو اور گر جاتی ہے۔ ہم تو کیشیئر ہیں، مال اللہ کا ہے، آپ کی جان ہے، اس کا آپ گردہ بیچتے ہیں تو حرام ہے۔ گویا اس نے ایک رمضان کے نہیں 2 رمضانوں کے روزے رکھے ہیں، اس کے بھی اس کو ملیں گے، اس کے بھی اس کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا برکتوں بھرا مہینہ بالکل سر پر آن پہنچا ہے، اور رمضان المبارک اور صدقات کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں تیز آندھی سے زیادہ خرچ کیا کرتے تھے، اور اس صدقہ کی اہمیت اور فضیلت اور یہ صدقہ کنہیں دینا چاہیے، یہ سب جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد یوسف تیبی صاحب۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ صاحب، یہ رمضان المبارک میں صدقہ کی اہمیت اور اس کی فضیلت، اس پہ ذرا وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقول اللہ عز وجل یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ دونوں آیات میں تقوی کا حکم ہے، تو روزے کا اس سے گہرا تعلق ہے۔ اس میں جیسے آپ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ زیادہ کرتے تھے، تو یہاں سوال 2 آپ نے کیے، ایک تو یہ کہ اس کی اہمیت کیا ہے اور دوسری اس کی فضیلت کیا ہے۔ جہاں تک اہمیت کا تعلق ہے تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح بنایا اسی طرح اس کو چلانے میں بھی پورا انتظام اور حکمت اور دانائی کے فیصلے کیے۔ تو اگر غریب ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے کرنے پر غریب ہے، اور اگر کوئی امیر ہے تو اس کے امیر کرنے پر امیر ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ساری کائنات میں ہر شخص کے پاس کم از کم 10 کروڑ روپے ہوتے تو یہ فیکٹریاں چلتی؟ نہیں، لیبر کہاں سے آتی؟ اور کیا کھیت میں کوئی کام کرتا؟ جن ملکوں میں یہ فرق تھوڑا کم ہوا ہے ان میں دیکھ لو آپ حالت کیا ہے، بیکار ہو گئے سارے۔ عرب لوگ یہاں سے کیوں مزدور وہاں جاتا ہے؟ کام نہیں کرتے، پیسہ ہے کیا؟ لیبر یہاں سے جاتی ہے۔ تو اگر ساری زمین پر یہ حالت ہو جاتی ہے، حالانکہ وہاں بھی غریب ہیں، اور اگر بالکل نہ ہوتے اور سب منیمم 10 کروڑ کا مالک ہوتا، کون کام کرتا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے غریب کو غریب رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم ابھی 4 ماہ کے ہوتے ہو کہ فرشتہ آ کر لکھ دیتا ہے کہ کیا کھائے گا، کتنا کمائے گا، اور کہاں جائے گا، اور کتنا جیے گا، یہ سب لکھ دیتا ہے۔ تو امیر آدمی یہ مت سمجھے کہ میں چالاک زیادہ تھا، جیب کترا بہت چالاک ہوتا ہے، مت سمجھے کہ میں پڑھا لکھا زیادہ تھا، بے شمار پڑھے لکھے نوکر ہیں، نوکریاں بھی نہیں مل رہی، ایسے ہی ہے۔ اور مت سمجھے کہ میں زیادہ محنت کرتا ہوں، مزدور بہت محنت کرتا ہے۔ تو یہ سب کچھ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تیری فیکٹری چلانے کے لیے اس کو غریب رکھا ہوا ہے۔ یہ امیر آدمی پر احسان ہے۔ ہاں، تو جب تیرے لیے اللہ نے اس کو غریب رکھا ہے تو تیرے ذریعے اللہ نے اس کی روزی رکھی ہے۔ اللہ اس کو ڈائریکٹ دے دیتا جیسے تجھے دیتا ہے، تو تو اس کو دے کر اجر جو کماتا ہے اس سے محروم رہ جاتا۔ اب اگر اس کی آئی ہوئی روٹی جو تیرے پاس آئی ہے تو اس کو نہیں دے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے محروم کر دے گا، پھر کسی اور کے ذریعے دے دے گا، کیونکہ دینا تو اس نے ہے نا، لیکن تو محروم ہو جائے، تو محروم رہ جائے گا۔ کوئی شخص مزدور یہ کہے کہ بلڈنگ بن رہی تھی، میں مزدوری کر رہا تھا، آج میں نہیں جاؤں گا، پھر میں دیکھتا ہوں بلڈنگ کیسے بنتی ہے، کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتا، کوئی اور مزدور آ جائے گا تو وہ تو بانی جانی ہے، تو محروم رہ جائے گا۔ تو اس لیے اگر اللہ نے تجھے وسیلہ بنایا ہے کسی غریب کی بحالی کا تو اللہ کا شکر ادا کر۔ بالکل، یہ ریت کی ڈھیری کی طرح ہوتا ہے، آپ نیچے سے نکالو تو اور گر جاتی ہے، اور اگر نہیں نکالو تو کھڑی رہتی ہے۔ تو اگر آپ نکالتے جاؤ گے تو اللہ اور بڑھاتا جائے گا۔ انما تنصرون و ترزقون بضعفائکم،
تمہاری مدد اور تمہارا رزق تمہارے غریبوں کی وجہ سے آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ بالکل۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو غریب کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، جب تک اس کی مدد میں رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں رہتا ہے، کہ ما دام العبد فی عون اخیہ اللہ فی عون العبد، جب تک وہ بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ اس کی اللہ مدد تعالیٰ میں اس کی رہتا ہے۔ مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو اس لیے بہت احادیث ہیں اس کی اہمیت میں، تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری کوئی اوقات نہیں کہ ہمیں اللہ نے زیادہ دیا ہے، ہم تو کیشیئر ہیں، مال اللہ کا ہے۔ اگر آپ مومن ہیں نا جی جی، تو ہم کیشیئر ہیں، مال اللہ کا۔ مال اللہ کا۔ جیسے سیٹھ اپنے کیشیئر کو رکا لکھتا ہے 2000 اس کو دے دے، 10 اس کو دے دے، 50 اس کو دے دے، اگر وہ اس میں پریشان کرتا ہے دیتے وقت تو وہ غلط کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنا سیٹھ کو اجر ملتا ہے صدقہ دینے کا اتنا ہی کیشیئر کو ملتا ہے اگر دل کی خوشی سے دے دے، چکر نہ لگوائے تو۔ بالکل، سبحان اللہ۔ خاص طور پر یہ جو ہماری فارمز میں اور خاص طور پر یہ جو اکاؤنٹس میں ہمارے ڈپارٹمنٹس کے ہوتے ہیں، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے۔ بالکل بالکل، تو ہم جو مومن ہے اس کا تصور یہ ہے کہ یہ مال پر کیشیئر ہے، بھائی مال اللہ کا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان لاتے ہی تیرے مال اور تیری جان کا سودا کر لیا۔ اچھا پہلے تھی بھی رب کی ہی، جان میری رب کی ہے، مال میرا رب کا ہے، کیونکہ میں رب کا غلام ہوں۔ نہیں سمجھے؟ غلامی کا جو قاعدہ ہے وہ یہ کہ اگر آپ غلام خریدتے ہیں تو غلام جو بھی کمائے گا وہ آپ کا ہوگا، ایسا ہے یا نہیں؟ ایسے ہی ہے، بالکل آپ کا ذاتی۔ حتیٰ کہ اگر غلام کی آپ لونڈی سے شادی کر دیتے ہیں تو اولاد ہوتی ہے تو وہ بھی میرے غلام ہی ہوں گے، یہ قاعدہ غلامی کا۔ حالانکہ اس غلام کو میں نے بنایا نہیں، میں نے پیدا نہیں کیا، میں نے خریدا ہے، اور تجھے تو رب نے بنایا ہے، تو اس کو ایسا غلام ہے جس کو اس نے بنایا ہے، اور تیری اولاد اور تیرا مال اور تیری اپنی جان وہ سب اس کی ہے، تو جو کمائے وہ سارا اس کا ہے۔ تو اس کا ہی تھا، اس کے باوجود وہ کہتا ہے میں نے تو اسے خرید لیا ہے جنت کے بدلے۔ اب تو کوئی شکل نہیں کہ تو کہے یہ مال میرا ہے۔ اسی لیے اگر آپ اپنی جان، آپ کی جان ہے، اس کا آپ گردہ بیچتے ہیں تو حرام ہے، ڈونیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ جان تیری نہیں، مال بھی تیرا نہیں۔ اس میں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو ہم نے دیا اس میں سے تھوڑا سا دے دو۔ ریشو بڑی تھوڑی ہے، تو سب پر لازم نہیں ہے، صرف جو مالدار ہیں ان پر لازم کیا، اور اس میں سے بھی کل مال پر نہیں کیا، بلکہ جو برائے فروخت تھا یا جو کیش کی شکل تھا اس پہ لازم کیا، اور ریشو بھی بہت تھوڑی سی 2.5% رکھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے زکوٰۃ کا۔ تو اس کے علاوہ پھر صدقات ہیں جس کی اللہ تعالیٰ اہمیت بیان کرتا ہے۔ تو یہ جو ادائیگی ہے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، جب میرا ہے ہی نہیں اللہ کا ہے اور میں کیشیئر ہوں تو میں کیسے احسان جتلا سکتا ہوں کہ میں نے تجھے دیا ہے؟ اس لیے فرمایا اپنے صدقے احسان جتلا کر ضائع نہ کرو اور تکلیف دے کر ضائع نہ کرو۔ تو یہ اس کی اہمیت ہے۔ اور جہاں تک فضیلت کی بات ہے تو فضیلتیں نمبر 1 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ثابت ہو جاتی ہیں، جی بالکل، یا اس پر اجر بتا دیا جائے اتنا ہے، یا آپ کے ذاتی عمل سے ثابت ہو جاتی ہیں، یا فضیلت بڑھ جاتی ہے جگہ کی اہمیت کی وجہ سے، جیسے حرم پاک میں حرم میں نماز پڑھو تو اس کی اہمیت بڑھ گئی، اہمیت بڑھ گئی، اور یا وقت کی برکت یا عظمت کی وجہ سے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، جیسے رمضان ہے، جیسے عشرہ ذی الحجہ ہے، تو اس میں جیسے لیلۃ القدر ہے، جیسے اللہ نے بھی کہا کہ جنہوں نے ہجرت سے پہلے خرچ کیا اور ہجرت کے ہاں بعد خرچ کیا۔ وہ الگ بتاتا ہوں۔ تو یہ لیلۃ القدر ہے جیسے، تو اس میں اہمیت بڑھ جائے گی، اس میں کوئی الگ سے دلیل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جگہ اہم ہو گئی اس میں عمل اہم ہو جائے گا، وقت اہم ہو گیا تو اس کے میں عمل اہم ہو جائے گا، آپ کے قول اور حکم سے اور آپ کے فعل سے اس کی اہمیت بڑھ جائے گی۔ اسی طریقے سے جیسے جیسے حاجت شدید ہو ویسے ویسے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اب 2 دن کا پیاسا اس کو جو 1 گھونٹ پانی کی قیمت کا پتہ ہے وہ اس کو تو نہیں جو روزانہ پانی پیتا ہے۔ بالکل ایسے تو ایسے ہی اللہ کے نزدیک بھی اس کی اہمیت زیادہ ہے۔
बुखारी शरीफ में है कि एक औरत ने एक कुत्ते को पानी पिलाया तो अल्लाह ने उसको माफ़ कर दिया। वो इतना प्यासा था कि जब उस औरत ने पानी पिया तो थोड़ा सा पानी बाहर गिर गया, उस कुत्ते ने आकर उस मट्टी को चूसना शुरू कर दिया जहाँ पे पानी गिरा था। तो कहने लगी इसकी भी वही हालत है जो 10 मिनट पहले मेरी थी। उसने उसको पानी पिलाया। अब अगर हर वक्त कुत्तों को पानी पिलाने की अहमियत ये होती तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 8-10 कुत्ते पाल लेते और उनको पानी पिलाते रहते और सहाबा किराम भी ये काम करते। ऐसा नहीं है। तो अहमियत बढ़ने की वजह एक शिद्दत की हाजत होती है, यानी किसको किसी वक्त कितनी हाजत हाँ है। बिल्कुल। तो इस वक्त जो खिदमत कमेटियाँ बनाई जा रही हैं, ये इनका काम यही है कि कहाँ शदीद हाजत है उसको तलाश करना। तो जिस तरीके से आप ये चाहते हैं कि मेरी गाड़ी का रेट अच्छा लगे, मेरी मोटरसाइकिल का रेट अच्छा लगे, ऐसे ही हमें ये भी हिर्स करनी चाहिए कि हमारे सदक़े का रेट अच्छा लगे। ऐसी जगह पे दें जहाँ सबसे ज़्यादा सबसे ज़रूरत ज़्यादा अहमियत है। हम देखते हैं कि कितने लोग वो बकारी होते हैं, बिल्कुल जैसे आप समझते हैं कि प्रोफेशनल लोग होते हैं, इनका एक ठेकेदार होता है, उनको बाकायदा बच्चे अगवा करके या गरीबों से ख़रीद कर उनको बाकायदा बाजू टांगे तोड़कर काबिल तरस बनाया जाता है और उसके बाद उनको ला करके मुख्तलिफ रंगबाजी करके उनको ऐसी जगह पे बिठाया जाता है और उससे कमाया जाता है और बाकायदा उनके वीज़े लेकर उनको हरम पाक भेजा जाता है। और समझे आप, बिल्कुल पूरा वहाँ पे गैंग बड़ा ये स्कैंडल है। हाँ, तो ये हर गाड़ी रुकती है, बहुत काबिल तरस है, इसको दे दो। तो ये शख्स जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिसको एक लुकमा 2 लुकमे दे दो तो चला जाए, वो असल हकदार नहीं होता। तरुद्दुहु अल-लुकमतु वल-लुकमतान, बल्कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो लोग जो ला यसअलून अन्नास इल्हाफा, वो चिमट कर नहीं मांगते, सफ़ेद पोश होते हैं और यहसबहुमुल जाहिलु अगनिया मिन तअफ्फुफ, जो आम आदमी लाइल्म है वो समझता है कि ये तो हकदार ही नहीं है, ये तो अच्छे कपड़े पहनता है, मगर वो हकदार होता है क्योंकि वो चिमट कर नहीं मांगता। तो ऐसे लोग जो हकदार हैं और वो मांगने नहीं निकलते, उनको थोड़ा बहुत देकर नहीं बल्कि उनकी पूरी बहाली की कोशिश करनी चाहिए। और मैं अपने ताजर भाइयों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि लाखों गरीब रोज़ा नहीं रखते कि मैं आज ड्यूटी नहीं करूँगा, आज मजदूरी नहीं करूँगा तो कमाऊँगा कहाँ से, खाऊँगा कहाँ से। तो ऐसे लोगों को एक महीने के 30,000 रुपये देकर कहा जाए कि तू रोज़े रख, तू अपने रोज़े रख और इस महीने की कफालत तेरी मैं करता हूँ। और उस ताजर को कितना अजर मिलेगा? उसको कितना अजर मिलेगा? उसके एक गोया उसने 1 रमज़ान के नहीं 2 रमज़ानों के रोज़े रखे हैं, उसके भी उसको मिलेंगे, उसके भी उसको मिलेंगे। वो जितना अमल करेगा वो सारे का सारा ताजर को उसको भी मिलेगा। बिल्कुल। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में जब जिब्रील अमीन उनको मिलते तो शदीद सदका फरमाते थे, ख़ास तौर से रमज़ान की रातों में। तो हमें भी रूटीन बनानी चाहिए। हर बहन भाई अपने घर में बॉक्स रख लो, अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, वरना ख़ुद बना लो और उसमें रोज़ाना की बुनियाद पर 100 रुपया 200 500 1000 डालते जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रोज़ाना 2 फरिश्ते आते हैं, एक कहता है या अल्लाह जिसने आज सदका किया उसके माल में बरकत फरमा, उसको नेमल बदल अता फरमा, और दूसरा फरिश्ता कहता है कि जिसने आज सदका नहीं किया उसके माल को तलफ कर दे। तो हमें उस एक फरिश्ते की दुआ भी लेनी है और दूसरे की बददुआ से भी बचना है। तो उसके लिए हमें डेली बेस पर यह सदका करना चाहिए और उसको सारे साल की आदत बनाना चाहिए। उस बॉक्स को आप अपना एक बच्चा करार दे दें, सदका बॉक्स बना लें घर में, उसको बच्चा बॉक्स बना लें। जितने बच्चों को रोज़ाना जेब खरीद देते हैं ना, उतना उसमें डाल दिया करें कि एक बच्चा हमारा ये भी है। तो डेली बेस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को अहब्बुल अमाल इलल्लाहि अदवामुहा व इन कल्ला, अल्लाह को ज़्यादा पसंद वो अमल है जो ज़्यादा दवाम वाला हो, अगर जो थोड़ा ही क्यों ना हो। तो ये कोई शक नहीं कि रमज़ान में रूटीन से हटकर नमाजें, रूटीन से हटकर सदक़े, रूटीन से हटकर तहज्जुद वो होता है। कुरान रूटीन से हटकर ज़्यादा पढ़ा जाता है, ये अपनी बात दुरुस्त है, लेकिन सारे साल की भी हमें एक रूटीन बनानी चाहिए। तहज्जुद की भी अगर आप 1 वितर पढ़ते हैं तो 3 कर दें, 3 है तो 5 कर दें, यही तहज्जुद है। और सदक़े की भी कि रोज़ाना की बेस पर सदका सारा साल किया जाए। और बाकी तमाम इबादत, कुरान की तिलावत की भी कि हमें हर नमाज के बाद 1 सफ़ा पढ़ना है मसलन, तो अपनी रूटीन सेट करनी चाहिए
تاکہ سارے سال میں کسی وقت موت آ جائے تو ہم تیار ہوں. ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے باغی بن چکے ہوں اور بغاوت کی حالت میں ہمیں اللہ پکڑ لے اور ہمارے پچھلے اعمال ضائع ہو جائیں. اللہ تعالی عمل کی توفیق دے. جزاک اللہ خیر شیخ صاحب. آپ نے ایک ہی سوال کے جواب میں سارے ہی جوابات جو کوئی تشنگی یا کوئی سوال کسی کے ذہن میں آ سکتا تھا وہ سارے ہی آپ نے ماشاءاللہ سے بتا دیے ہیں کہ بیکاریوں کے حوالے سے بھی، اور خاص طور پر کوئی ایسے شخص کو دیا جائے کہ جو ڈیزرونگ ہے اور جو اپنا کوئی اگر کسی کا، جس طرح ہم دیکھتے تھے کرونا کے دنوں میں کاروبار کے لوگوں کے مسائل تھے کہ وہ کاروبار بھی اپنا نہیں کر پا رہے تھے، اچھے خاصے سفید پوش لوگ کھانے پینے سے تنگ تھے. تو اور یہ پتہ بھی محلے داروں کو ہی ہوتا ہے، کسی اور کو پتہ بھی نہیں ہوتا ان کے بارے میں کہ کیا سچویشن ہے. تو یہ واقعتاً بڑی بہترین کیفیت ہے کہ ایسے لوگ، ان کے کاروبار کا اگر بحال ہو جائے یا ان کے کوئی اس طرح سے مدد ہو جائے کہ وہ اپنے پاؤں پہ دوبارہ واپس آ جائیں، یہ بہترین صدقے کی صورت ہے. یا ایسے لوگ جہاں پر سب سے زیادہ ضرورت ہے. تو جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. رمضان المبارک کے حوالے سے آپ کی بہت سی مفید باتوں سے بہت کچھ جاننے کو ملا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.